بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں انہم تہابت الفلاسفہ سے نقل کیا انہم یحکمون بظن وتخمین من غیر تحقیق و یقین. امام غزالی. یہ مطلب کانٹیکسٹ ہے، اسی سیاق میں فلسفیوں کی باتیں. فلسفی کو اسلام میں یہ فلسفہ جو ہے یونانی فلسفہ ہے، اس کا تحافہ امام غزالی نے کیا. اسی کے تناظر میں فلسفہ پڑھنا چاہیے. ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ فلسفہ تو پڑھایا جاتا ہے، تحافظ فلسفہ نہیں پڑھا جاتا، الا یہ کہ علم کلام میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کافی حد تک. لیکن یہ یعنی کتنی بدنصیبی بات ہے کہ تحافظ الفلاسفہ جو ہے نہیں پڑھا جاتی. ہمارے جو حضرت علامہ ددو کا جو مدرسہ ہے ملتانیہ میں تکوین العلماء، اس میں آ جاتی ہے، یا پڑھائی نہیں بھی جاتی تو ان کی درس میں، یعنی ان کی جن کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اس میں شامل ہے. بہرحال ہدایت الحکمہ الفن الاول من الطبیعات للعلامہ نصیر الدین المفضل بن عمر الابہری المتبوس مع حاشیۃ الجدید المسمى درایۃ الحکمہ والمکلمہ فی علم الکلام من شعبۃ الکتب الدراسیہ مجلس المدینہ العلمیہ کراچی. اچھا جی، ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی نے اس کو شائع کیا، ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قال الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لیعلم ان الخلاف بینه وبین غیر من الفرق ثلاثۃ اقسام. یہ کہاں سے تو کیا کن فرقوں کی بات کر رہے ہیں؟ القسم النزاع فی الی لفظ مجرد. ہاں جی، یہ جو ہے فلسفیوں کی عمومی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تحافہ یعنی عمومی تھا. تو جو نزاع جو ہے ہمارا فلسفیوں سے امام غزالی فرما رہے ہیں، اس کی کئی قسمیں. قسم اول وہ جو ہے جو مجرد یعنی لفظی نزاع ہے، تسمیۃ انسان عالم کرم جوہر. اب یہ امام غزالی کی رائے ہے، اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جوہر کی جو تقسیم ہے وہ وجود کی تقسیم سے آتی ہے، اور وجود جو ہے ایک لحاظ سے تو وجود میں خدا تعالیٰ بھی شامل ہیں کہ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وجود اسی کا ہے، اصلی جو حقیقی وجود، کیونکہ دوسرے سارے وجود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر منحصر ہے اور اس کی مرضی سے قائم ہے. تو قائم بذات وجود تو صرف ایک ہی ہے، یعنی حقیقی قائم بذات جس کو کہتے ہیں. اس لیے مطلب میں بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم قائم بذات کی بات کرتے ہیں تو، اور یہ بات مطلب نہیں ہے کہ حالانکہ اس نے بڑی گمراہی پھیلائی، لیکن یہ کہ کیونکہ عیسائی ماحول سے آیا تھا، تو ڈیکارٹ تو ہے یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اصل جوہر جو ہے صرف خدا تعالیٰ ہے، ان معنوں میں کہ وہی قائم بذات ہے اور تو کوئی چیز قائم بذات حقیقتاً نہیں ہے. دوسری جن چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قائم بذات ہے، یہ نسبی ہے. لیکن اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ امام غزالی کی رائے ہے کہ یہ نزاع جو ہے لفظی ہے، کیونکہ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہی حقیقی وجود ہے، اور ان معنوں میں پھر وہ جوہر اور غیر جوہر کی تقسیم ہے وہ وجود عرضی کی ہے، حقیقی وجود کی نہیں ہے. بہرحال یہ بھی ہم امام غزالی کی برکت سے یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. القسم الاول يرجع النزاع الى لفظ كتسمية انسان العالم تعالى عن قولهم جوهرا مع تفسير الجوهر بأنه الموجود لا في موضع بأنه الموجود لا في موضوع أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقوم، ولم يريد بالجوهر المتحيز على ما أراده خصومهم. یعنی فلسفہ یہ بھی محل نظر ہے یہ بات، کیونکہ اگر آپ سرمادہ پرست فلسفی ہیں جیسے یونانیوں کے ہاں، تو انہوں نے تحیز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ولسنا نخوض في ابطال هذا لان معنى الكلام بالنفس اذا صار متفقا عليه رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى الى البحث عن اللغه وان سبقت اللغه اطلاقا ورجع جواز اطلاقه في الشرع الى المباحث الفقهيه فان تحريم اطلاق الاسامي وباعة يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع. تو اس کا جو جوہر ہے اس بات کا، مثال کو اگر ہم نہ بھی قبول کریں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو فلاسفہ سے مسلمانوں کے اختلافات ہیں ان کی قسم میں پہلا اختلاف وہ ہے جن میں ہمارا اور ان کا اختلاف صرف لفظی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. ہماری یعنی مغربی تہذیب سے بھی بہت سے ہمارے اختلاف جو ہیں صرف لفظی ہیں. تو یہ لیکن یہ ایک اختلاف ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے اختلاف ہیں جو لفظی نہیں ہیں بلکہ جوہری ہیں. سیاتی بقیت فی صحیفہ، صحیفہ کا کیا مطلب؟ 9 صفحہ 9 6 7 8 آج صرف اس کو شروع کر رہے ہیں، تو مطلب اس میں چلا القسم الثانی ما لا يتمثل فيه اصل من اصول الدین. دوسرے وہ ہیں جس میں جو ہے اختلاف جو ہے لفظی نہیں ہے، اور یہ اہم بات ہے جو امام نے تقسیم کی، اہم ہے. پہلا اختلاف جو ہے ہمارا ان سے لفظی ہے بعض معاملات، اور یہ اصولاً دیکھا جائے تو ہر مخالف اسلام تہذیب سے ہماری جو اختلاف ہے وہ ان 3 قسموں میں جو امام غزالی فرمائیں گے آئیں گے. ایک اختلاف جو ہے، اور یہ جو مطلب میں نے امام غزالی کے منہاج پہ مضمون لکھا تھا اس کی بنیاد یہی ہے، یہی امام غزالی کی یہی تقسیم ہے ایک لحاظ سے. لیکن دوسرا اختلاف جو ہمارا ان سے لفظی نہیں ہے، لیکن دوسرا قسم ہے ان کے خیالات کی، اس سے اختلاف یا اتفاق لفظی نہیں ہے، لیکن وہ اصلاً دین کے خلاف نہیں ہے. وہ ما لا يسلم مذهب في اصل منه
وليس من الضرورة تصديق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم مناداتهم فيه كقول من الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث أنه يكون نور من الشمال والغرب يعني كسوف کی فإذا بقى القمر في ظل الأرض انكتب فيه نور الشمس وقول من كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك أن تو یہ مثال جو ہے مثلا واقعے کے بارے میں تو مطلب یہ کہ فلسفی کہتے ہیں کہ کسوف یعنی ان کی جو کسوف قمری یا کسوف شمسی کی جو ان کی تعریفیں ہیں یا تعریف نہ بھی کہیں تو اس کو یعنی ان کا جو وضاحت ہے اس کا وہ دین سے متصادم نہیں ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط اس کا دین تو اسی مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں مثلا سائنس کو برد کرتے ہیں لیکن سائنس سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ بھی ان تینوں چیزوں میں آ جائے گا سائنس کے بعد امور وہ ہیں جو صرف لفظی ہے ہمارا ان سے اختلاف دوسرے امور وہ ہیں جو جن کا مواد لفظی نہیں ہے لیکن اس میں واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس واقعے کا کوئی تصادم نہیں ہے ہمارے عقائد سے اور تیسرا وہ ہے جو وہ خیالات ہیں جو ہمارے عقائد کے خلاف پہلے اور دوسرے کو ہم قبول کر سکتے ہیں اور تیسرے کو رد کرتے ہیں یہ امام غزالی کا طریقہ ہے لیکن اور یہ بہت اہم چیز ہے جو غزالی منہاج کو دوسرے میں مانا ہے اس تیس تقسیم سے پہلے ان کی عمومی رد ضروری ہے کیونکہ اگر عمومی آپ رد نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نظام کا جو منہج ہے اور اس نظام کی جو اورینٹیشن ہے اس کی جو جہت ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کو قبول کرتے ہیں اس میں جو ہے اسلام کے جو خلاف ہے اس کو رد کرتے ہیں تو یہ منہج غلط ہے منہج صحیح یہ ہے کہ پہلے سائنس کو کلیتاً رد کریں کیونکہ حق صرف اسلام ہے اس کے بعد دیکھیں اسلام کے تناظر میں لفظی اخلاف ہے تو اس کو اسی کو تحفہ کہتے ہیں لفظی اختلاف ہے اس کو آپ نے رد کر ایسے دوسرے وہ امور ہیں جن میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ورنہ تو ہر چیز دین سے متعلق ہے اور تیسرا وہ اختلاف ہے جس میں ہمارا ان کا جو ہے اختلاف ہے سیاتی بقیر فی صف 55 یہ کیوں کیا ہے انہوں نے وهذا الفن یعنی مطلب یہ کہ کیا نہیں فلکیات کی مثال حضرت امام غزالی نے دی لسنا نخوض في ابطاله لا يتعلق في غرض ومن ظن ان المراد بابطال هذا من الدين فقد جنى على الدين وسن دین پر ظلم کیا وضعف امره فان هذه الامور تقوم عليها براهين انسيه حسابيه لا يبقى معها الريب فمن یہ بھی امام غزالی کی مثلا یہ کہ قرآن ہے لیکن یہ جو اصل جو آپ کی تقسیم ہے وہ قائم ہے ومن يطلع عليها ويتحقق ادلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوف وقدر ما ومدة بقائها الى الانجلاء اس قيل لو ان هذا على خلاف لم يتصرف وانما يتصرف في الشرع وضرر الشرع بمن ينصره لا بطريقة اكثر من ضرر ممن يطعن فيه بطريقته ان دین کے یعنی انجان حمایتی ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یونانیوں سے آیا ہے تو یہ ہر چیز جو ان کی غلط ہے تو یہ تو نہیں یونانی بتایا یونانی بھی ہماری طرح انسان ہے مغربی ہماری طرح انسان ہے 1 + 1 2 اس میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے ان سے اختلاف عیسائیوں سے جو کہتے ہیں 1 + 1 = 1 3 نہیں ہے 3 بھی ہے اور 1 بھی ہے وہ کما کہ عدو عقل خیر من صدیق جاہل ٹھیک ہے یعنی 113 وهذا انصرافنا في ان مناقشتهم في امثال هذا لان البحث في العالم عن كونه حادثا وقديما ثم اذا ثبت حدوثه فسواء كان كرة او بسيطا او مسدسا او مسمنا فسواء كان سبب وما تحت 13 كما قال اقل واكثر فالمقصود كونه من فعل الله فقط كيف ما كان اس میں بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے مطلب یہ کہ جو واقعاتی چیزیں ہیں اس میں چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں ان کا دین سے ڈائریکٹ جو ہے اختلاف یعنی زد نہیں پڑتی کیونکہ اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے یا نہیں کیا اب کائنات کو اگر ایمان لیں کہ خدا نے تخلیق کیا تو آپ موحد ہیں اس کے بعد اس کائنات کی نوعیت کیا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں سمجھنے کی کوشش میں غلطی بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن صحیح ہو یا غلط اس کا دین پہ کوئی زد نہیں ہے جب آپ نے ایمان لیا کہ یہ عمومی طور پر پھر آپ یعنی خالق کا تخلیق سے کیا رشتہ ہے اس میں تفصیل ہے ظاہر لیکن امام غزالی جو ہے یہ ایک بنیادی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا اور یہ آپ کس مثال کی طرف جس میں ہمارا ان سے اصل اختلاف ہے فلسفیوں سے پہلے بھی اور آج بھی وما يتعلق في بحث من اصول الدين كالقول في حدوث العالم وصفات الصانع وبيان حشر الاستار والافعال قد انكروا جميع ذلك یعنی عالم حادث ہے یعنی اس کا یعنی ارسطو نے انکار کیا سارے فلسفی انکار نہیں کرتے اس کا لیکن ارسطو نے انکار کیا یا قدیم یونان میں زیادہ تر لوگوں نے اور صانع کی صفات کیا ہیں مثلا یہ کہ ارسطو کا جو خدا ہے اس کی صفات جو ہے بہت محدود ہیں وہ تخلیق نہیں کرتا اور یونانیوں کے زیادہ تر خدا کا جو تصور ہے تو اس میں اسلام کے بالکل حشر الاجساد والابدان یعنی جسم جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے یہ سب کا انکار کیا فہذا الفن ونظاره هو الذي ينبغي ان يظهر فساد مذهبهم في دون ما عداه تو فلسفیوں کی جو تنقید ہے اس پہ مرکوز ہونی چاہیے یعنی اس زمانے کے فلسفیوں کی بات کر رہے ہیں آج تو ظاہر لیکن یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے یعنی آج بھی وہ ریلیونٹ کیا کہتے ہیں یعنی آج بھی اس کی افادیت قائم ہے کیونکہ جو
غیر اسلامی تہذیب کو جو آپ رد کریں گے اس میں 3 چیزیں ہوں گی. ایک چیز وہ پہلی یہ جو اختلاف لفظی ہے، دوسرا یہ کہ اختلاف حقیقی ہے لیکن وہ اختلاف جو ہے اس کی زد جو ہے وہ اس کے دین سے کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے. تیسرا وہ جن کا دینی اصول دین سے تعلق ہے. یعنی اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عموماً اصول دین سے عقائد مراد لیتے ہیں لیکن تمام عقائد اصول دین میں سے نہیں ہے. صرف اصول دین سے وہ عقائد ہیں جس کی وجہ سے آپ اسلام میں یا تو داخل ہوتے ہیں یا خارج ہو جاتے ہیں. سمجھے نا؟ یہ امام غزالی کا منہج ہے. اس لیے مطلب ہم تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. اس کی میں تھوڑی تشریح اور کر دوں. تو امام غزالی کے جو فلسفے کے بارے میں منہج ہے اور جس کو ہم سیاست سے اپنے آپ کو امام غزالی کے مرید کہتے ہیں، ان کے منہج پہ کام کریں. پہلے غیر اسلامی تہذیب کو عمومی طور پر رد کیا جائے، کیونکہ اس کو عمومی طور پہ رد کیے بغیر پھر اس کو مطلب آپ ایک غیر اسلامی تہذیب کے طور پہ دیکھیں گے نہیں، عمومی طور پہ غلط نہیں دیکھیں گے. اور عمومی طور پہ غلط دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں ہر چیز غلط ہے، لیکن ایک بحثیت مجموعی غلط ہے. اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جو پانی ہے اس میں گندا پانی اور اچھا پانی ملا ہوا ہے، اور گندے پانی جو ہے سرایت کر گیا تو اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے جب تک اس کو کلی طور پہ اب جو ہے اس کو پھر الگ کریں. تو اس میں پھر 3 چیزیں آئیں گی. ایک لفظی اختلاف، دوسرا جو ہے سبسٹینشیل یعنی نفس مضمون پر اختلاف، اور نفس مضمون پر جو اختلاف ہوگا اس میں ایک وہ چیز کی جس کا دین سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے جس کا دین سے ڈائریکٹ تعلق. تو اس عمومی رد کے بعد جو ہے جس چیز پہ ہم فوکس کریں گے وہ یہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہم اس چیز کو رد کر کے اس میں بھی شاید کچھ چیزیں بچیں جو ڈائریکٹ نہیں ہے اسلام کے خلاف، تو لیکن وہ جزوی چیزیں ہوں گی. پھر ہم ان چیزوں کو بھی قبول کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کو لے کے ایک مجموعی جو اس کا کل بنائیں گے وہ بالکل مختلف ہوگا. وہ جو پانی عمومی پانی ہوگا بالکل مختلف ہوگا، جو حوض ہمارا بنے گا وہ بالکل مختلف. تو یہ ہے، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.